میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہو سے کہ آپ کرم نوازی فرمائیں اور اس کورس کے آغاز میں فن تجوید و قرات کے حوالے سے کچھ کلیدی باتیں ارشاد فرمائیں۔ جی آواز آ رہی ہے جناب؟ جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے ادارے کی طرف سے اور دیوان کریم حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سرپرستی یہ فن قرات و تجوید کا کورس کروایا جا رہا ہے، جس کی نگرانی استاذ العلماء جناب محترم و مکرم برادر من ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب خود فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اسی طرح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اور اس کے متعلقین کو نفع مند بنائے اور ان کے ہاتھوں، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانیوں میں ایسے خیر کے کام ہوتے رہیں جو امت مسلمہ کی بہتری کے لیے ہوں۔ جیسا کہ برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ قرآن پاک کو قرات تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ برادران اسلام، عزیز طلبہ، قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے اور صاف صاف کیا کریں۔ ترتیل کی تفسیر امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقتوں کی معرفت سے اور ترتیب سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات و برکات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید قرات و تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث طیبہ میں ہے، زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ اسی طرح حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح ارشاد حدیث طیبہ میں ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربی لہن میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید و قرات قرآن پڑھنے والا ثواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ گناہ گار ہوتا ہے۔ علامہ محقق جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے گا گناہ گار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ اس کو نازل فرمایا،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس حالت میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے۔ یہ حدیث عام ہے جو ذیل کے 3 جماعتوں کو شامل ہے، وہ جو حروف کو غلط پڑھیں، وہ جو قرآن پر عمل نہ کریں، اور تیسرے وہ جو قرآن کریم کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ وہ خود کسی شخص کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، اس نے انما الصدقات للفقراء کو مد کے بغیر پڑھا تو آپ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو اس نے دریافت کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور للفقراء پر مد کیا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، یہ بڑا سنہری موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم کو اس طرح سیکھیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور وہ فن قرات و تجوید سیکھنے کے ساتھ ہی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کے مخارج کیسے ادا کرنے ہیں، حروف کے مخارج کیسے ادا کرنے ہیں، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی مد کتنی کھینچنی ہے، اور کن حروف کے ساتھ ملانا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے۔ یہ سارے اصول و ضوابط قواعد سیکھے بغیر قرآن پاک کی جو ہے وہ صحیح ہم اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا سنہری اور خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس کورس میں شریک ہوں اور بڑی دلجمی کے ساتھ اور بڑی جو ہے محنت کے ساتھ اس کورس میں جو پڑھایا جائے، جن آیات اور جن صورتوں کی جو ہے وہ مشق کرائی جائے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ان کی تلاوت مشق کریں اور سیکھیں، تاکہ ہم اس قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو اس طرح تلاوت کر سکیں جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تاکہ ہم ثواب بھی حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھ بھی سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کورس میں حصہ لینے والے تمام طلباء و طالبات کو علم لدنی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور جب اس کورس کے اختتام پر ان کے لہجوں میں، ان کے مخارج میں یہ وہ واضح تبدیلی جو ہے وہ پائی جائے، تاکہ وہ صحیح حروف کو ادا کر سکے اور قرآن کو اس کے تعلیم کے مطابق جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب کو اور ان کے رفقا کو، اور کہ انہوں نے بڑا خوبصورت یہ انتظام کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی قرآن کریم کو درست کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کریم اسی طرح محترم ڈاکٹر صاحب، برادر مکرم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، ان کے علم میں جو ہے وہ اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کو امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کا جو ہے وہ باعث بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت کرم نوازی حضور آپ کی، لجپالی کہ آپ نے سرپرستی فرمائی، اور آج کے اس پہلی جو کلاس ہے فن تجوید و قرات کی، اس میں گفتگو ارشاد فرمائی، اور اس کے آغاز میں انتہائی کلیدی اور اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ کرم تا دیر سلامت رکھے۔
اور قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالرزاق صدیقی صاحب، میں ان کی رفاقت میں ہوں، اور وہ بھی سلام عرض کر رہے ہیں آپ کو، اور دعا کر رہے ہیں تمام طلباء اور طالبات کے لیے کہ اللہ رب العزت ان سب کو تجوید و قرات کے اس فن کے اندر مہارت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان ایام میں انشاءاللہ یہ برکت جو انہیں حاصل ہو، اس سے وہ صحیح طرح استفادہ کر سکیں۔